وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور اس دن اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس وہ سب یوزعون ترتیب کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے، یا مختلف گروہوں کی صورت میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ یوزعون کے اندر مختلف گروہوں کی صورت میں مرتب کر کے کھڑا کرنا، مومن مومنوں کے ساتھ، کافر کافروں کے ساتھ، مشرک مشرکوں کے ساتھ۔ تو اس دن یعنی قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو الی النار، آگ کی طرف، فہم یوزعون، پس ان سب کو گروہوں کی صورت میں اکٹھا کیا جائے گا۔ یہاں وَیَوْمَ سے پہلے اذکر محذوف نکال لیجئے، یعنی اس وقت کو یاد کرو، اس دن کو یاد کرو، اس دن کے لیے کچھ عمل کر لو جس دن کیفیت یہ ہوگی، یعنی میدان محشر کی۔ اس میدان محشر کو یاد رکھو، وہ دن آنے والا ہے اور ضرور آئے گا۔ تو اس دن جو اللہ کے دشمن ہیں انہیں آگ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ یہ دنیا ہی صرف نہیں بنائی ایک زندگی، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس عارضی زندگی کے ساتھ ایک اصل اور حقیقی زندگی بھی بنائی ہے جو لازماً آنے والی ہے، جس کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اور پورا انصاف ہوگا، اور اس عارضی زندگی کے اندر لوگوں نے جو بھی اچھے برے عمل کیے ہیں تو وہ اچھے اور برے عمل وہاں ان کے سامنے پیش ہوں گے،
اور ان کے مطابق انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کے نافرمانی کرتے رہے، اللہ کے نبیوں کو علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کی تکذیب کرتے رہے، ان کو جھٹلاتے رہے، تو ان لوگوں کو چھوڑا نہیں جائے گا قیامت کے دن، بلکہ یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ تو یہ دشمن اس وقت کو یاد کریں کہ جب یہ آگ کے اوپر کھڑے ہوں گے اور وہاں ان کو گروہوں کی صورت میں تقسیم کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ ان کے سامنے آگ ہوگی اور آگ جو ہے وہ غیظ و غضب کے مارے چیخ پکار کر رہی ہوگی، اور اتنا چیخ رہی ہوگی کہ ایسے لگے گا جیسے کہ وہ غضب کے مارے پھٹ ہی پڑے۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے غصے سے۔ اور ان مجرموں کو، ان اللہ کے دشمنوں کو اس آگ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، اور یہ شدید خوف زدہ ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، اور انہیں پیاسا وہاں اکٹھا کیا جائے گا۔ شدید انہیں پیاس لگی ہوگی، لیکن انہیں پینے کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، اور انہیں وہاں پیاسا اکٹھا کیا جائے گا۔ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح نیک لوگوں کو اپنے پاس اکٹھا کریں گے، اور کس طرح برے لوگوں کو میدان محشر میں اللہ جہنم کے سامنے کھڑا کریں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 85 میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، یہ آیت نمبر 84، 85، 86، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ کے دشمن ہیں، یہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں۔ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، ہم انہیں بھولے نہیں ہوئے، ہم ان کے لیے تیار کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے ان کے شیان شان، ان کی سزا تیار کر رہے ہیں، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ آپ جلدی نہ کریں، وہ وقت ان قریب آنے والا ہے کہ ان کے لیے جو سزا تیار ہو رہی ہے تو یہ وہ سزا بھگت کر رہیں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن ہم اکٹھا کریں گے متقین کو رحمان کی طرف گروہ کی صورت میں۔ متقی لوگوں کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیا جائے گا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اور ہم گھسیٹیں گے مجرمین کو جہنم کی طرف پیاسے۔ تو مجرم جو ہیں وہ قیامت کے دن جہنم کی طرف اوندھے منہ، انہیں منہ کے بل، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن انہیں منہ کے بل آگ کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ وہ قدموں پہ چل کے تو نہیں آئیں گے اپنی مرضی سے، ان کو زبردستی کھینچ کر، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں دھکے دیے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف، دھکے دیے جائیں گے۔ تو اس دن ہم گھسیٹیں گے مجرمین کو جہنم کی طرف وردا، پیاسے، پیاسے جو ہیں وہ جہنم کی طرف ان کو اکٹھا کیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ تو گویا کہ اس صورت کے شروع سے قریش مکہ کو خطاب ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو لوگ مخالفت میں پیش تھے، اور جو لوگ الٹے سیدھے اعتراضات کرتے تھے۔ تو پہلے تو فرمایا کہ یہ جو رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں، اللہ رب العالمین کے وحی کا انکار کرنے والے ہیں، انہیں قوم عاد اور قوم سمود جیسے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور پھر انہیں جہنم کی یاد دلائی کہ اس دن کو یاد کرو جب اللہ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، فہم یوزعون، اور وہاں انہیں گروہوں کی صورت میں اکٹھا کر دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ یہ آیت کریمہ رسولوں کے منکرین کے لیے، رسولوں کے جھٹلانے والوں کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے۔ جو لوگ بھی اللہ کی وحی کو نہیں مانتے، اللہ کی وحی پر عمل نہیں کرتے، اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، تو ان سب لوگوں کے لیے یہ وعید ہے، والعیاذ باللہ۔ فرمایا حتی اذا ما جاؤوها، حتیٰ کہ جب وہ آئیں گے اس کو،
جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے، جب ان کو جہنم کے پاس لایا جائے گا، شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا یعملون، گواہی دیں گے ان کے خلاف، سمعہم ان کے کان، وابصارہم اور ان کی آنکھیں، وجلودہم اور ان کے چمڑے، ان کی جلد، ان کی کھالیں، بما كانوا یعملون، ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ جب وہ پیش ہوں گے جہنم کے اوپر، جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور وہاں جہنم ان کے سامنے ہوگی، تو کیا کریں گے؟ وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے۔ ادھر بھی دنیا کے اندر بھی یہ جھوٹ بولتے تھے، چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ڈھیل دی ہوئی تھی دنیا کے اندر، تو یہ دنیا کے اندر جھوٹ بول کر بعض دفعہ وقتی طور پہ بچ جاتے تو بڑا خوش ہوتے کہ دیکھو جی ہم نے جھوٹ بولا اور ہمارے جھوٹ نے ہمیں بچا لیا، کسی کو پتہ نہیں لگا۔ حالانکہ اللہ نے تو ڈھیل دی ہوئی تھی۔ کوئی شخص جھوٹ بولے اور اللہ رب العالمین اس کا عیب چھپا لیں تو یہ نہیں کہ اس کا عیب اب لوگوں کے سامنے نہیں کھلا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اسے ڈھیل دی ہے اصل میں، اور اللہ رب العالمین گویا کہ اس کی آہستہ آہستہ پکڑ کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے اندر یہ جب جھوٹ بولتے تھے تو بعض دفعہ وقتی طور پہ انہیں جھوٹ سے فائدہ ہو جاتا، تو یہ کہیں گے کہ دنیا میں ہم جھوٹ بولتے تھے تو دنیا کے اندر ہم بچ جاتے تھے جھوٹ بول کر، تو آج بھی ذرا جھوٹ بول کر اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اپنے آپ کو جھوٹ بول کر عذاب سے بچانے کی کوشش کریں گے، تو جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور اللہ رب العالمین ان کے اعضاء کو حکم دیں گے کہ چلو تم گواہی دو کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، تو ان کے اعضاء ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ان کا سارا جھوٹ جو ہے وہ ان کے اعضاء ہی بتا دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کے اعضاء ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے، گویا کہ اپنے خلاف ہی گواہی دیں گے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین مکہ قیامت کے دن اپنے شرک کا انکار کر دیں گے، جن کو اللہ کے علاوہ پوجتے تھے ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی ایسے شخص کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار نہ سن سکے۔ سب سے گمراہ شخص کون ہے؟ من اضل ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ اس کو پکارے، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی پیر فقیر کو، یا کسی اور کو اللہ کے علاوہ، کسی شیطان کو اپنے، وہ پکارے من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، تو قیامت تک اس کی پکار جو ہے وہ اس کا جواب نہ دے سکے، اس کی پکار کو، اس کی دعا کو پورا نہ کر سکے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو ان کی پکار سے غافل ہیں۔ وہ فوت شدہ بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں، جب ان کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے تو وہ ان کی پکار سے غافل ہیں، وہ ان کی پکار سے غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کسی نے ہمیں پکارا ہے کہ نہیں پکارا، اور اگر بالفرض وہ سن لیں بالفرض تو وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب قیامت کے دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ تو قیامت کے دن جن کو پکارا جا رہا ہے وہ انکار کر دیں گے، اے اللہ ہمیں انہوں نے نہیں پکارا۔ صرف وہ انکار نہیں کریں گے، شرک کرنے والے بھی انکار کرتے ہیں۔ شرک کرنے والے اپنے شرک سے انکار کر دیں گے، اور جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے وہ اپنے مشرکوں کا انکار کر دیں گے، دونوں ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے، دونوں ایک دوسرے سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ سورہ بقرہ میں ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جن لوگوں کو پکارا گیا تھا یا جن لوگوں کی پیروی کی گئی تھی اللہ کے علاوہ، وہ برات کا اظہار کر دیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی۔
وراء العذاب، جب وہ عذاب دیکھیں گے، وتقطعت بهم الاسباب، اور سارے تعلق ناطے ٹوٹ جائیں گے قیامت کے دن۔ اور پھر ہم نے پڑھا سورہ انعام میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے مشرکین تو کیا کہیں گے؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، پھر ان کا جواب صرف یہی ہوگا کہ اللہ کی قسم ہم نے تو شرک ہی نہیں کیا۔ واللہ ربنا ما كنا مشرکین، کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو شرک ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا ہے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور یہ جو دنیا کے اندر جھوٹ گھڑتے تھے وہ سارا ان سے گم ہو گیا۔ تو گویا کہ قیامت کے دن یہ جو سارا دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارا جاتا تھا اور یہ سارا جو غلط کام ہوتا تھا، تو قیامت کے دن جو ہے یہ مشرکین خود ہی قسم اٹھا کر جھوٹ بولیں گے اور سمجھیں گے کہ شاید جھوٹ بولنے سے ہماری خلاصی ہو جائے گی۔ ہم نے 2-3 دن پہلے ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا، اس نے کہا میں قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھتا ہوں اور میرے ذہن میں کچھ اشکالات پیدا ہو رہے ہیں، مجھے کچھ آیتیں ظاہراً مخالف نظر آتی ہیں۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا تمہارے دل میں شک پیدا ہو رہا ہے قرآن کے بارے میں؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ نہیں، شک تو نہیں پیدا ہو رہا، لیکن اشکالات کچھ میرے ذہن میں ہیں، مجھے آیتیں ظاہراً ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے۔ تو سیدنا ابن عباس نے اس سے پوچھا کہ کون سی آیتیں ہیں؟ ایک تو وہ پہلے آسمان پیدا ہوا ہے کہ پہلے زمین، اس صورت کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا جواب بھی سیدنا ابن عباس کا۔ تو دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ قرآن کریم کی بعض آیات میں ہے کہ قیامت کے دن مشرک اور اللہ کے دشمن بات ہی نہیں کر سکیں گے، ھذا یوم لا ینطقون، قرآن کریم کی بعض آیتوں میں ہے آج کے دن تو وہ بات ہی نہیں کر سکیں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور انہیں عذر پیش کرنے کی انہیں اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ اور قرآن کریم کی بعض آیات میں ہے کہ وہ بات بھی کریں گے اور بات بھی ایسے کریں گے کہ جھوٹ بولیں گے، قسم کھا کر اپنے شرک اور اپنے غلط کاموں کا انکار کریں گے۔ ایک آیت میں ہے کہ وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے، ایک آیت میں ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن روح الامین اور فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا مگر جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، سچی بات کہے گا۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن وہ جھوٹ بولیں گے، وہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں شروع میں وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، شروع میں وہ دنیا کے طور طریقے اپنانے کی کوشش کریں گے۔ دنیا میں وہ دیکھتے تھے بعض دفعہ جھوٹ بولتے تھے تو وقتی طور پر ان کا جھوٹ کام آ جاتا تھا، تو قیامت کے دن شروع میں وہ یہی طور طریقے اپنانے کی کوشش کریں گے، تو شروع میں جھوٹ بولیں گے، جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، واللہ ربنا ما كنا مشرکین، ہم نے تو کبھی شرک ہی نہیں کیا۔ لیکن جب وہ جھوٹ بولیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین ان کے اعضاء کو حکم دیں گے کہ تم ان کے خلاف گواہی دو۔ اب ان کے منہ پہ مہر لگ جائے گی، اب وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اس طرح کر کے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے اشکال کا جواب دیا۔ تو قیامت کا دن جو ہے وہ کوئی ایک موقف نہیں ہے، بلکہ قیامت کا دن بہت لمبا دن ہے، اس کے اندر بہت سے موقع ہوں گے۔ تو بعض ایسے موقع ہوں گے جب مشرک جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، جھوٹی قسمیں اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور ایسا وقت بھی آئے گا جب ان کے منہ میں مہر ہوگی اور وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے۔ سورہ یاسین میں ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو یہ کمائی کرتے تھے، جو یہ کام کرتے تھے۔ تو یہاں اسی بات کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے دشمن جب میدان معاشر میں اکٹھے ہوں گے جہنم کے پاس تو کیا ہوگا؟ شہید علیہم سمعہم، کہ گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان بھی اور ان کی آنکھیں بھی، وجلودہم، اور ان کے چمڑے بھی،
बिमा कानू यामलून, जो ये अमल करते थे। ये झूठ बोलने की कोशिश भी करेंगे तो इनका झूठ वहाँ काम नहीं आएगा, इनके अज़ा ही इनके खिलाफ गवाही देंगे। हदीस मुबारका में आता है, मुस्तदरक हाकिम की हदीस है और ये हदीस सही है। सैयदना अनस बिन मालिक से मरवी है कि ज़हीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन औ तबस्सम, कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक हंस पड़े या आपने तबस्सुम फरमाया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप हंसे और आप मुस्कुराए, किसी सहाबी ने कोई सवाल नहीं किया तो फिर आप खुद ही फरमाने लगे सहाबा किराम से, अला तसअलूनी मिन अय्यि शैइन ज़हिक्तु, क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं क्यों हंसा हूँ। फ़क़ाल, फिर आपने फरमाया, अजिब्तु मिन मुजादलतिल अब्दि रब्बहु यौमल क़ियामा, आपने फरमाया ये मेरा ताज्जुब था, ये ताज्जुब की वजह से मुझे हंसी आई थी। मैंने इस बात पर ताज्जुब किया कि बंदा क़यामत के दिन अपने रब से झगड़ा करेगा। अल्लाह का नाफरमान, अल्लाह का दुश्मन क़यामत के दिन अल्लाह से झगड़ा करेगा। क्या कहेगा, यक़ूलु या रब्बी अलैसा वअदतनी अल्ला तज़लिमनी, बंदा कहेगा, ऐ मेरे रब, क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया था कि आप मुझ पर जुल्म नहीं करेंगे। क्या कुरान में नहीं है कि आप जुल्म नहीं करेंगे, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद इन्नल्लाहा ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रा। क़ाला बला, अल्लाह फरमाएंगे क्यों नहीं, मैंने तो वादा किया है मैं जुल्म नहीं करूँगा। क़ाला, तो वो अल्लाह का नाफरमान बंदा वो कहेगा, फ़इन्नी ला अक़बलु अलैया शहादत शाहिदिन इल्ला मिन नफ़्सी, वो कहेगा कि मैं अपने बारे में किसी की गवाही कबूल नहीं करूँगा सिवाय अपने, मैं अपने अलावा अपने बारे में किसी की गवाही कबूल नहीं करूँगा। आज कोई फरिश्ता उठकर मेरे बारे में गवाही दे दे, कोई और मेरे बारे में गवाही दे दे, मैं किसी की गवाही कबूल नहीं करूँगा। आज मैं अपने बारे में अपनी गवाही कबूल करूँगा, इसके अलावा मैं किसी की गवाही कबूल नहीं करूँगा। कोई और मेरे खिलाफ गवाही देगा तो ये जुल्म होगा। और ऐ अल्लाह, आपने तो कहा था कि आप जुल्म नहीं करेंगे मुझ पर। तो अल्लाह फरमाएंगे, अवलैसा कफ़ा बी शहीदा, अल्लाह फरमाएंगे क्या मैं गवाह काफ़ी नहीं, क्या मेरी गवाही काफ़ी नहीं। वबिल मलाइकतिल किरामिल कातिबीन, और क्या फरिश्तों की गवाही काफ़ी नहीं जो किरामन कातिबीन हैं, जो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं, लिखने वाले जो हर चीज़ लिख लेते थे। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। क़ाल, वो कहेगा, फरमाया, फ़युरद्दिदु हाज़ल कलाम मर्रात, ये कलाम कई दफ़ा लुटाएगा। फ़युख्तमु अला फ़ी, तो फिर उसके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी। जब वो बंदा बार बार इसरार करेगा, नहीं आए अल्लाह मैं सिर्फ अपनी गवाही कबूल करूँगा और किसी की गवाही कबूल नहीं करूँगा, फिर अल्लाह ताला उसकी बात पूरी करने के लिए अल्लाह उसके मुंह पर मोहर लगा देंगे। वतकल्लमु अरकानुहु बिमा कान यामल, और उसके अज़ा फिर बात करेंगे जो वो अमल करता था। फ़यक़ूलु, तो फिर वो कहेगा, बुअदन लकुम वसुहक़न, दूरी हो तुम्हारे लिए, तबाही हो तुम्हारे लिए, अन्कुम कुन्तु उजादिल, मैं तो तुम्हारे बारे में झगड़ा कर रहा था, मैं तो तुम्हें ही जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहा था। वो इंसान के अपने अज़ा ही है ना, इंसान अपने अज़ा को कहेगा कि तुम्हारे लिए दूरी हो, तुम पर लानत हो, मैं तो तुम्हें ही बचाने की कोशिश कर रहा था, तुमने ही अपने खिलाफ गवाही दे दी। इमाम हाकिम फरमाते हैं ये हदीस इमाम मुस्लिम की शरत पर है, सही हदीस है। तो बहरहाल ये दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा बहस मुबासा करने वाले, झगड़े करने वाले, उल्टी सीधी तावीलें करने वाले, क़यामत के दिन भी ये झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला इनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और इनके आज़ा ही इनके खिलाफ गवाही देंगे। और कहा जाता है कि इनके आज़ा में से सबसे पहले दाई रान, बाद अहादीस में जिक्र भी है इसका, सबसे पहले दाई रान इनके खिलाफ, दाई टांग इनके खिलाफ गवाही देगी, फिर बाकी आज़ा आहिस्ता आहिस्ता। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, वो कहेंगे अपनी जिल्दों के लिए, अपने चमड़ों के लिए, अपने जिस्म के लिए, वो कहेंगे लिमा शहिदतुम अलैना, क्यों तुमने गवाही दी है हमारे खिलाफ। वो इंसान कहेगा,
اپنے ہی اعضاء سے کہ تم نے اپنے ہی خلاف گواہی دی ہے، تم نے میرے ہی خلاف گواہی دی ہے، تم نے کیوں گواہی دی ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ، جن کی تفسیر ہے تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن، وہ اس میں فرماتے ہیں ان آیات کریمہ کی تشریح میں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے 5 حواس خمسہ، 5 مشہور حواس ہیں: سننا، دیکھنا، چکھنا، سونگھنا اور چھونا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے حواس اور سارے اعضاء انسان کے خلاف گواہ ہوں گے قیامت کے دن۔ سننا بھی اور دیکھنا بھی، تو کان سننے کا کام کرتے ہیں اور آنکھیں جو ہیں وہ دیکھنے کا کام کرتی ہیں، تو قیامت کے دن ان کے کان اور ان کی آنکھیں ان کے خلاف ہو جائیں گی، وہ ایک اپنے ہی خلاف گواہی دیں گی۔ یہ 2 ہو گئے حواس، سننا اور دیکھنا۔ اب باقی 3 حواس ہیں، ایک چھونا، چھونا ہاتھ سے ہوتا ہے اور ہاتھ کی چمڑے کے اندر آ جاتا ہے، جلد کے اندر، اور پھر چھونا، چکھنا زبان سے، زبان بھی جلد کے اندر آ جاتی ہے، اور 5واں کون سا ہوا؟ سونگھنا، ناک۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں جلد کے اندر آ جاتی ہیں، تو یہ کان، آنکھیں اور جلد کے اندر سارے حواس آ جاتے ہیں، تو ان کے سارے حواس ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے، اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ جب ان کی زبان جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گی، ان کی زبان بند ہو جائے گی اور ان کے جو اپنے ہی حواس ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو یہ اپنے چمڑے سے کہیں گے، اپنی جلد سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قالو، تو وہ کہیں گے، جلد کہے گی، چمڑے کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس نے قوت گویائی دی ہے جس نے ہر شے کو قوت گویائی دی ہے، ہمیں اس نے بلوایا ہے جس نے ہر شے کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ وہ کہیں گے ہم اپنی مرضی سے نہیں بول رہے، وہ کہیں گے ہم سے تو وہ بلوا رہا ہے جس نے ہر ایک کو بولنے کی طاقت دی، جس نے دنیا کے اندر لوگوں کو زبان سے بولنے کی طاقت دی، تو آج اس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی اور آج وہ ہم سے یہ بات کہلوا رہا ہے اور ہم آج سچی گواہی دے رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ ہماری اپنی مرضی نہیں ہے۔ جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے اس نے آج ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی ہے اور آج ہم سچ بول رہے ہیں۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی نے پیدا کیا ہے تمہیں اسی نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان پر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جو چیز قیامت کے دن ہونی ہے اللہ نے وہ چیز ہمیں دنیا کے اندر بتا دی، اور اللہ نے اس کی منظر کشی ہمارے سامنے دنیا کے اندر کر دی کہ جس نے ہدایت لینی ہے وہ ہدایت لے لے، اور جس نے نہیں ہدایت لینی پھر قیامت کے دن بھگتنا تو پڑے گا، اور جو اللہ نے فرمایا ہے حرف بہ حرف ہمارا ایمان ہے اس طرح ہوگا۔ پھر ہمارے اعضاء ہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے، اگر ہم آخرت کو نہیں مانتے، اگر ہم دنیا کے اندر ہر ظلم و ستم، ہر الٹا سیدھا کام کرتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی وحی کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تو پھر اس کی سزا ہمیں خود ہی بھگتنی ہوگی والعیاذ باللہ۔ دنیا میں تو تھوڑی سی ہوتی ہے، اصل اور دائمی سزا آخرت میں والعیاذ باللہ۔ تو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، جس کو تم بھی مانتے ہو، اور یہی اللہ، اسی کی طرف تم نے لوٹایا بھی جانا ہے، اور اللہ کی طرف لوٹنا بالکل برحق ہے۔ وہاں صرف لوٹنا نہیں ہوگا اللہ کی طرف، میدان معاشر میں اکٹھا نہیں ہونا ہوگا، وہاں پورا حساب کتاب ہوگا، پورا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، اور پھر اس کے مطابق انسان کو جزا و سزا ملے گی والعیاذ باللہ۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور نہیں تم چھپتے تھے اور نہیں تم بچتے تھے۔ تستترون، چھپنا یا بچنا، تم چھپنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، اس سے کہ گواہی دیں تمہارے خلاف
تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جلد؟ اللہ فرمائیں گے یا فرشتے فرمائیں گے یا ان کے یہ اعضاء ہی کہیں گے کہ ہم تمہارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہیں؟ ہم تمہارے خلاف اس لیے گواہی دے رہے ہیں کیونکہ تم نے یہ برے کام کیے ہیں، اور تم نے یہ برے کام اس دھڑلے سے کیے ہیں، علل اعلان کیے ہیں کہ تم نے کبھی چھپنے کی کوشش بھی نہیں کی، تم نے کبھی بچنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں۔ تم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، تم نے کبھی اپنے آپ کو بچایا ہی نہیں۔ تم تو دھڑلے سے گناہ کرتے تھے، جب تم دنیا کے اندر بچتے نہیں تھے گناہ کرنے سے، تم دھڑلے سے علل اعلان گناہ کرتے تھے۔ جب تم ہی نہیں بچتے تھے تو آج ہمیں کیوں پھر روک رہے ہو؟ آج ہمیں پھر تم کیوں اعتراض کر رہے ہو کہ ہم نے تمہارے اعمال کیوں بتائے ہیں؟ تم خود ہی اس بات سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے چمڑے۔ تم اپنی آنکھوں، اپنے کانوں، اپنے چمڑوں کے سامنے ہر گناہ کرتے تھے علل اعلان، اور تمہیں بالکل ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی اگر تم سے گناہ ہو جاتا تم بعد میں توبہ کرتے تھے۔ جب تم نہیں ڈرتے تھے تو پھر آج تمہیں کس بات کا اعتراض ہے؟ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ، لیکن تم نے گمان کیا، أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بہت زیادہ جو تم عمل کرتے ہو۔ تمہاری اصل خرابی کیا ہے؟ تمہاری اصل خرابی تمہارا غلط عقیدہ ہے۔ تمہارا غلط عقیدہ یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کو تمہارے اکثر اعمال کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے اعمال کا پتہ ہی نہیں۔ اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ کو پتہ ہے، تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات اتنی دھوکے دے کر، جھوٹے وعدے کر کے بٹھا دی ہے کہ بس یہی زندگی ہے، دنیا کی آخرت کی زندگی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لو، آخرت بھلا دی ہے۔ اور پھر جب ایک انسان اگر وہ وقتی طور پر آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہو، اگر وہ وقتی طور پر یہ بھی سمجھتا ہو کہ اللہ ہمارے اعمال جانتا ہے، جب وہ گناہوں میں لتھڑ جاتا ہے، جب وہ گناہوں میں بہت زیادہ ملوث ہو جاتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ اس کے ذہن سے یہ چیز بھلا دی جاتی ہے۔ جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انسان کو انسان کا اپنا نفس بھلا دیتے ہیں، اللہ انسان کو انسان کا اپنا فائدہ بھلا دیتے ہیں۔ پھر انسان یہ تصور کرنا شروع کر دیتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اصل خرابی کیا ہے؟ اصل خرابی کی جڑ یہ ہے کہ تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ تمہارے اکثر اعمال کو جانتا ہی نہیں ہے، تم جو کر رہے ہو اس کا اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کو پتہ ہی نہیں تو پھر ہمیں سزا کیوں ملے گی؟ اصل تمہارا قصور یہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو انسان کی اپنی ذات بھلا دیتے ہیں۔ انسان دل میں یہ تصور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بس میرے برے عمل کا مجھے ہی پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپا ہوا تھا، خانہ کعبہ کے پاس میں موجود تھا، پردوں کے پیچھے تھا، لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو 3 لوگ آئے جن کے بڑے موٹے موٹے جسم تھے، لیکن بڑے بیوقوف قسم کے لوگ تھے، جسموں کے موٹے اور عقل کے پورے۔ ایک قریشی تھا اور 2 اس کے داماد جو ثقفی تھے، یا ایک ثقفی تھا اور 2 اس کے داماد قریشی تھے۔ 3 لوگ آئے، حضرت ابن مسعود بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے باتیں کرنا شروع کی، میں نے ان کی بعض باتیں مجھے سمجھ نہیں آئیں۔ ان باتوں میں سے یہ بات مجھے سمجھ آئی، ان میں سے ایک کہنے لگا اترون ان اللہ یسمع کلامنا ھذا، ان میں سے ایک باقی 2 سے کہنے لگا کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا اللہ ہماری بات سن رہے ہیں اس وقت؟ ان میں سے ایک دوسرے 2 سے کہنے لگا کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا اللہ ہمارا یہ کلام سن رہے جو ہم بات کر رہے ہیں؟ دوسرا کہنے لگا انا اذا رفعنا اصواتنا سمعه، اگر ہم اپنی آواز بلند کریں گے تو شاید اللہ سن لے۔ وَإِذَا لَمْ نَرْفَعْ أَصْوَاتَنَا لَمْ يَسْمَعْهُ، اگر ہم اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، سرگوشیوں میں بات کریں گے تو اللہ نہیں سنتے۔ دوسرا کہنے لگا ان سمع منه شيئا سمعه كله،
اگر اللہ تھوڑی سنتا ہے تو پھر باقی بھی سن لیتا ہے، اگر اللہ اونچی آواز سنتا ہے تو آہستہ بھی سن لیتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے بعد میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا کہ وہ قریشی اور وہ سقفی آپس میں اس طرح بات کر رہے تھے، اللہ اونچی بات سنتا ہے آہستہ نہیں سنتا اور اس قسم کی بات، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کر دیں، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ جب انسان گناہوں میں لتھڑ جاتا ہے تو شیطان پھر انسان کو اس طرح کر کے گمراہ کرتا ہے کہ انسان یہ تصور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اعمال سے واقف ہی نہیں ہے اور اللہ کو میرے عمل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور جب انسان کے دل میں شیطان یہ بات راسخ کر دیتا ہے، شیطان انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر انسان دھڑلے سے گناہ کرتا ہے، پھر اسے گناہ کرتے ہوئے اسے کوئی شرم کوئی حیا محسوس نہیں ہوتی، اللہ کا ڈر محسوس نہیں ہوتا، پھر وہ بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے والعیاذ باللہ۔ پھر اسے اس کا ڈر نہیں ہوتا کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ میرا محاسبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ میرے منہ پہ مہر لگا کر میرے اعضاء سے ہی میرے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، پھر انسان اس سے بھی بچتا نہیں ہے۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن تم نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بہت زیادہ باتیں جو تم عمل کرتے ہو۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ ہے تمہارا گمان جو تم نے گمان کیا اپنے رب کے بارے میں، أَرْدَاكُمْ اس نے تمہیں تباہ کر دیا۔ تمہارے اس گمان نے جو تم نے اللہ کے بارے میں گمان کیا کہ اللہ کو ہمارے اعمال کا پتہ ہی نہیں، یہ چیز انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تمہارے اس گمان نے برباد کیا ہے، تمہارے اس دھوکے نے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہمارے اعمال کا۔ انسان کیا کرتا ہے؟ لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ انسان کو چاہیے اللہ سے بچنے کی کوشش کرے، لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے اور چھپ کر گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے چھپتا نہیں ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں، اور یہ چیز انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تمہارے اس گمان نے جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں، اس نے تمہیں تباہ کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کرتے ہیں قرآن کریم میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ لوگوں سے الگ ہو کر ایسی باتوں کی سرگوشی کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتی ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں اس بات کا ہوتا، وہ لوگوں سے چھپ کر سرگوشی کرتے ہیں، لوگوں کو نہ پتہ لگ جائے ہم یہ بات کر رہے ہیں، لوگوں کو نہ پتہ لگ جائے ہماری سازش کا، لوگوں سے چھپتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو یہ انسان کا اللہ کے بارے میں گمان انسان کو تباہ کر کے چھوڑتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ انسان اللہ کے ساتھ جس طرح کا گمان کرتا ہے، پھر اللہ انسان کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے بارے میں یہ گمان کرے کہ اللہ کو میرے اعمال کا پتہ ہی نہیں، یہ اچھا گمان ہے کہ برا گمان ہے؟ یہ اللہ کے بارے میں بہت برا گمان ہے، یہ اللہ کے بارے میں توہین ہے انسان کی۔ اگر انسان سوچے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں میرے اعمال کا، جب یہ اللہ کے بارے میں برا گمان ہے تو کیا خیال ہے اگر ہم اللہ کے بارے میں برا گمان کریں گے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہمارے اعمال کا، پھر اللہ ہم سے اچھا سلوک کریں گے؟ یاد رکھیے اللہ ہمارے ساتھ وہی کریں گے جو ہم اللہ کے بارے میں گمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے اعمال کا پتہ ہی نہیں، تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرے گا۔ اور اگر ہم اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان کریں گے، اللہ کی جو صفات ہیں ان کو اسی طرح تسلیم کریں گے جس طرح وہ ہیں، اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت اور ہر چیز کو ہم اچھا گمان کریں گے اللہ کے بارے میں، اس گمان کے نتیجے میں ہمیں دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو ہم گناہوں سے بھی بچ جائیں گے، اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہم اللہ کے بارے میں اچھا گمان کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی،
حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، کہ میں اپنے بندے کے اپنے ساتھ گمان کے مطابق ہوں. یعنی کیا مطلب؟ میں بندے سے وہی معاملہ کرتا ہوں جو بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. اگر ایک اللہ کا نافرمان اللہ کے بارے میں برا گمان کرتا ہے، اگر اللہ کو پتہ ہی نہیں ہمارے اعمال کا، اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے، قیامت کے دن ایسا ہی کریں گے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. اور اگر ایک انسان اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے کہ اللہ کو ہمارے ہر اعمال کا پتہ ہے، انسان گناہ سے بھی بچے گا. اگر اللہ نہ کرے گناہ ہو گیا، انسان توبہ کر لے گا، ڈرے گا اللہ سے. جب اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرے گا، یہ اللہ کو ہمارے ہر اعمال کا پتہ ہے، ہر عمل کا پتہ ہے، اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. اگر انسان بالفرض توبہ نہ کر سکا اور موت آ گئی، اچانک موت آ گئی، اللہ غفور الرحیم ہے، کیا پتہ اللہ معاف کر دے. اگر ایک انسان اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے کہ اللہ ہمارے ہر عمل سے ہر عمل سے بخوبی واقف ہے، تو اللہ انسان کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے ہیں؟ جس طرح انسان اللہ کے بارے میں گمان رکھتا ہے. اچھا گمان رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اچھا معاملہ کریں گے، برا گمان رکھے گا اللہ برا معاملہ کریں گے انسان کے ساتھ. سیدنا حسن بصری فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ الا ان عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم، وہ کہتے تھے کہ لوگوں کے اعمال اسی کے مطابق ہوتے ہیں جس طرح وہ اللہ کے بارے میں گمان رکھتے ہیں. حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے لوگوں کے اعمال اچھے یا برے اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح لوگ اللہ کے بارے میں گمان رکھتے ہیں. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَأَحْسَنَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ فَأَحْسَنَ الْعَمَلِ، مومن اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے لہذا اچھا عمل کرتا ہے. وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَأَسَاءَ الظَّنَّ بِاللَّهِ، جہاں تک کافر اور منافق کا معاملہ ہے وہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں. فَأَسَاءَ الْعَمَلِ، پھر عمل بھی برا کرتے ہیں. پھر حضرت حسن بصری آیت پڑھتے تھے، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہی انسان کا اللہ کے بارے میں برا گمان کہ اللہ ہمارے اعمال سے واقف نہیں ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، یہ انسان کا اللہ کے بارے میں گمان انسان کو تباہ کر دیتا ہے اور انسان نقصان اٹھانے والا ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن، تم میں سے کوئی بندہ ہرگز نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو. فإن قوما قد ارداهم سوء ظنهم بالله، ایک قوم کو تباہ کر دیا ان کے اللہ کے ساتھ برے گمان نے. کوئی بندہ بھی اس وقت تک مرے نہ جب تک اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہ کرے. اگر وہ اچھا گمان لیے بغیر مر گیا تو پھر ان کا اللہ کے بارے میں بدگمانی، برا گمان انہیں تباہ کر چھوڑتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ پڑھی، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہی تمہارا گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے ساتھ گمان کیا یعنی برا، ارداکم، اس نے تمہیں تباہ کر دیا. تو انسان کو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال سے واقف نہیں، تو یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ فرماتے ہیں ان کا انجام کیا ہے، فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، بس اگر یہ صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے. اگر یہ صبر بھی کریں قیامت کے دن، اب قیامت کے دن کا صبر تو کام نہیں آئے گا، صبر تو ایک عمل ہے اور عمل کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے. قیامت دار العمل نہیں ہے، قیامت تو دار الجزا ہے. اب اگر قیامت کے دن یہ صبر کریں گے، جہنم میں آگ برداشت کرنے کی کوشش کریں گے تو صبر کریں پھر بھی آگ برداشت کرنی ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر یہ عذر پیش کریں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا. اگر یہ واویلا کریں گے، چیخو پکار کریں گے، دہائیاں دیں گے، وہ قبول نہیں ہوں گی. اور اگر یہ خاموش رہیں گے، صبر کریں گے تو پھر بھی آگ ان کا ٹھکانہ ہے. نہ صبر ان کو فائدہ دے گا، نہ ان کی چیخو پکاری انہیں فائدہ دے گی. والعیاذ باللہ. وہی بات جو اللہ نے جہنمیوں سے کہلوائی ہے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں سے کہلوایا، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، وہ کہیں گے برابر ہے ہم پر، ہم جزا فضا کریں، ہم چیخو پکار کریں یا ہم صبر کریں. ما لنا من محیص، آج تو ہمارے پاس بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. والعیاذ باللہ. تو انسان اللہ کی مخلوق ہے،
انسان اللہ کے سامنے عاجز ہے. انسان دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ سے دشمنی کر کے، نہ انسان کی دنیا اچھی ہو سکتی، نہ انسان کی آخرت اچھی ہو سکتی ہے. اور اگر ایک انسان اپنی دنیا اچھی کرنا چاہتا ہے، اپنی آخرت بہتر کرنا چاہتا ہے، تو انسان کے پاس ایک ہی حل ہے، وہ اپنے رب کے قریب ہو جانا اور اپنے رب کا دامن پکڑ لینا، اور اللہ کے ساتھ انسان جو ہے نا اپنا رابطہ استوار کر لے. لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے مگر اللہ کی طرف ہی. تو انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف بھاگ کر اور اللہ کو پکڑ کر اور اللہ کے احکامات کی پیروی کر کے ہی اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے اور نعمتوں سے ہمکنار کر سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کو دے. برحمته تحلو الحياة شوقا